قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت، اعظم آیت فی القرآن الکریم آیت الکرسی، پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، کہ پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیت جس کے پورے احکام اسلام کو سمیٹ دیا گیا، جمع کر دیا گیا، ثبوت دیا گیا، وہ یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل۔ اور پورے قرآن کریم میں سب سے ڈرا دینے والی آیت
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو انسان ذرہ برابر بھی خیر کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، بڑائی کا کام کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کا نتیجہ، اس کا اثر، اس کا ثمرہ، اس کا پھل دیکھے گا. اور جو انسان دنیا میں ذرہ برابر بھی شر کرے گا، برائی کرے گا، بدی کا ارتکاب کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، تو کل قیامت کے دن وہ اس کی تباہی کو، اس کی بربادی کو، اس کے وبال کو، اس کے عذاب کو دیکھے گا. تو سب سے ڈرا دینے والی آیت یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، اللہ کے رحمت کا امیدوار بنانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات پر، اپنے اوپر ظلم کیا، وہ میری رحمت سے ناامید مت ہو. تو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت. تو بزرگوں، یہی وہ آیت ہے کہ اس کو سن کر اکثر بن سیفی جو اپنے قبیلے کے بڑے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. ہم اور آپ اس آیت کو جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں ہمیشہ سنتے ہیں. خطبے کے آخر میں خطیب امام اس آیت کو پڑھتا ہے. اسی طرح سے عیدین کے خطبے میں بھی خطیب اس آیت کو پڑھتا ہے. تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ ختم ہو گیا، یعنی خطبے کے ختم ہونے کا اس کو الارم ہم سمجھتے ہیں، اعلان سمجھتے ہیں. جیسے خطیب پڑھتا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تو ہم کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو سنتا ہو. نہیں، یہ آیت تمام اسلامی احکام کو جامع ہے، اس لیے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. ہاں، تو اکثر ابن سیفی کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا، تو یہ خبر اکثر ابن سیفی کو بھی پہنچی کہ سر مہینے حجاز میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اسلام کی، وہ دھیرے دھیرے پھیل رہا. تو اپنے قبیلے کے سامنے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، محمد کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کون شخص ہے اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو قبیلے کے دیگر لوگوں نے کہا کہ آپ کیونکہ ہمارے سردار ہیں، قبیلے کے بڑے انسان ہیں، آپ میں جائیں، ہم میں سے دو فرد جائیں گے اور جا کر
معلومات حاصل کریں گے اور آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ دو لوگ منتخب ہوئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکثر میں صحیفی کے لوگ نامچی انسان تھے اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے دو سوال کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا رکھی تھی۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے من انت، آپ کون ہیں؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ما انت، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی تحریک کیا ہے، آپ کس چیز کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب من انت، آپ کون ہیں، اس کا جواب آپ نے دیا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، بس۔ اور دوسرا جو سوال تھا ما انت، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس چیز کا پرچار کرتے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اپنی ذات کے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب صرف دو لفظوں میں آپ نے دیا لوگوں، انا محمد بن عبداللہ، اور جو مشن تھا اس کا جواب پوری آیت کے ذریعے سے دیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جس دعوت سے، جس تحریک سے، جس تنظیم سے جڑا ہے، جس ادارے سے جڑا ہے، جس کام سے لگا ہے، اسے اپنی ذات کی تشہیر نہیں کرنی ہے، مشن کی تشہیر کرنی ہے۔ اپنی شخصیت پر نمایاں نہیں کرنا، میں فلاں اتنے فلاں اتنے فلاں اتنے فلاں ہوں، میرا یہ نسب ہے، میرا یہ حسب ہے۔ آپ نے یہ جواب نہیں دیا، انا محمد بن عبداللہ، فقط اپنی ذات کی دعوت نہیں، دعوت مشن، تشہیر تحریک کی، تشہیر تنظیم کی، تشہیر اپنے دین کی۔ اس میں ہم دین کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان، ہمیں اپنی ذات پر بات نہیں کرنا، اپنی ذات کی دعوت نہیں دینی، دعوت دینی دین۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود دین۔ کام کرنے والے افراد تو لوگوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، صحابی ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء ہو، فقہاء ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، کسی انسان کو اس دنیا میں
بقا دوا ہمیشگی نہیں ہے. اس ذات کے لیے بھی یہاں دوا اور بقا نہیں، ہمیشگی نہیں، جس کے لیے کائنات آئیں گے. 63 سال کی عمر میں یہاں سے ہو گئے. اللہ پاک نے تو اعلان کروایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. یہاں ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا، مقرر نہیں کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، عمر فاروق فرض محبت میں کہہ رہے ہیں جو شخص یہ کہے گا کہ محمد وفات پا گئے اس کی گردن اڑا دو، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو. یہ محبت سے بول رہے ہیں، یہ محبت سے کہہ رہے ہیں. جو یہ کہے گا کہ نبی نے وفات پائی اس کا سر طلب کر دوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لوگوں کان کھول کر سنو کہ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد تو انتقال کر کے وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا فإن الله حي، اللہ پاک ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ محمد میں یہ کہہ رہے ہیں جو شخص یہ کہے گا کہ محمد نے وفات پائی اس کا سر طلب کر دوں گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی مقام ہمیشگی خلود نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جو جواب دیا انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، اس میں مجھے آپ کو سب کے لیے سبق ہے. یہ دعوت ہمیں اپنی شخصیت کی نہیں دینی ہے. ارے بھائی کتنے بھی اگر مشہور ہوئے تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے بس، لیکن انجام کیا ہے، انتہا کیا ہے، آخر کار کیا ہے؟ یہی نا کہ قبر میں جا کر سونا ہے بس. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کے چل رہا ہے اور ساتھ ہی آگے کے عمل چلتا رہے گا. تو اصل افراد نہیں ہے لوگوں، اصل کام ہے. یہ بات ہے کہ افراد کام کو مل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنا لیتے ہیں، لیکن اصل افسوس کام ہے. اور کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس لیے کہ اس کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی مدد و نصرت کا وعدہ اللہ نے کیا. یریدون ان یطفئوا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
اس کام کی حفاظت، اس دین کی حفاظت، اس مشن کی حفاظت اللہ پاک کرتے ہوئے نہیں ہے۔ کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کام کرنے والے قیامت تک کے زندہ رہیں گے، نہیں، ان کو جانا ہے۔ ان کا پیریڈ مختصر ہے، ان کی لائف لمیٹڈ ہے۔ بیان کی کر دی گئی اعمال امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان۔ تو میں یہاں سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کام سے جڑے رہیں، پوری دنیا کے اندر نیک کام، خیر کا کام، اللہ سے نزدیک کرنے والا کام، چاہے وہ جماعت کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو، چاہے وہ خانقاہوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ تنظیموں اور تحریکوں کی شکل میں ہو، دین کا کام جہاں بھی ہو، جس پیمانے پر بھی ہو، اس کو ہمیشہ سمجھو لوگ کسی فرد کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی گروہ کا نہیں۔ یہ اسٹیٹ یہ سب آج ہے کل نہیں، دوام کس کو ہے؟ کام کو۔ لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام کی تشکیل سے زیادہ، مشن کو عام کرنے سے زیادہ، تنظیم کو فروغ دینے سے زیادہ، اس کے مقاصد کو عام کرنے سے زیادہ اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، اپنی تشہیر کرتے ہیں، وہاں نفس آ جاتا ہے اور پھر وہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اتفاق، اتحاد، اپنے صفوں میں انتشار کرنا پڑا، لوگوں صرف اور صرف ایک بنیاد پر ہو سکتا ہے اتفاق ہے۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان دینکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب۔ اے لوگوں، تمہارا دین ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے رسول ہے، تمہارا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ تو تبلیغ میں ہم سب مشترک ہے، ہمارے اور آپ کی ماہیت، ہمارے اور آپ کی حقیقت مٹی ہے۔ لوگوں، یہ تو اللہ پاک نے ہمیں اچھی تصویر دی ہے، اچھی شکل و صورت دی ہے۔ خلق الانسان فی احسن تقویم ونحن ہماری مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی پر رہ رہے ہیں، اور پھر آخر کار مٹی میں جا کر سونا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم دعا تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ترجمے پر غور کرنا چاہیے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں تم کو ہم دوبارہ لوٹا رہے ہیں۔ پہنچی وہیں پر تھا جہاں کا خبیر تھا۔ میں مٹی سے بنایا کہ کہاں پہنچے؟ مٹی۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آج قیامت کے روز دوبارہ اسی مٹی سے ہم لوگ کو اٹھا کر کھڑا کر دیں۔ اور ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب لینا ہوگا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو بہرحال یہاں سے آگے بڑھ کر یہ تو حضرات جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جواب حاصل کیے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی معلومات نکالی، کیونکہ آپ نے اپنی ذات سے متعلق بہت مختصر جواب دیا تھا، محمد ابن عبداللہ۔ انہوں نے اپنے طور سے چھانبین کی،
تو پتا چلا کہ انتہائی مجھے سب والے ہیں اور بڑے دیکھنا پورے قوم میں ان کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، ان کو سادے فرامین کہا جاتا ہے۔ جب اطمینان ہو گیا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لوٹے، اکثر ان کے سیفی کے پاس، اور اکثر ان کے سیفی کو رپورٹ کی کہ ہمیں یہ 2 سوال کیے اور ان 2 سوالوں کے جواب میں انہوں نے یہ جواب دیا۔ اکثر ابن سیفی کہنے لگے کہ لوگوں یہ انسان خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے، انسانیت کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس بات سے تم سب جلدی کرو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ پیچھے رہ جائیں۔ اسی آیت کو سن کر اکثر ابن سیفی نے خود اسلام کو قبول کیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ تو اس آیت کے مطابق جو کی باتیں میں نے بیان کی، یہ آیت جامع کیسے ہے لوگوں؟ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جامع امر نہیں، حلال و حرام کے اعتبار سے یہی آیت سب سے زیادہ جامع ہے۔ اس آیت اللہ پاک نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا، آپ 3 کاموں سے بنائیں۔ وہ 3 کام تمام خیر کی جڑ ہے، اور جن 3 کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ 3 کام تمام تباہیوں بربادیوں کا سبب ہے۔ تو 3 کام کرنے کے اور 3 کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب چونکہ جو 3 کام کرنے کے ہیں، پہلا کام اس میں ہے کہ اللہ ہے اور بالعدل۔ تفسیر میں چلے جاؤں گا تو اس کو 6 چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کچھ 6 جمع چاہیے۔ دعا کرو کہ زندگی رہے گی تو انشاءاللہ جب موقع ملے گا آپ کو بیان کرتے ہیں۔ 6 کام، 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، اٹھنا۔ پہلا کام اللہ پاک نے جس کے کرنے کا حکم دیا وہ ہے عدل، برابری، انصاف۔ پھر انصاف کی جس میں ہونی ہے، لیکن آیا صرف اتنا سمجھ لو کہ عدل کیسے ہے برابری، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ آپ باپ تھے، آپ پر آپ کی بیوی کے، آپ کے بچوں کے حقوق لازم ہے، انہیں ان کے حقوق دو، تو بجا کے تم نے عدل کیا۔ اگر آپ کسی کے اولاد ہیں، ماں باپ آپ کے خدمت میں محتاج ہے لوگوں، تو اولاد کا لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، یہ ماں باپ کے حقوق ہوئے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق شوہر پر لازم ہے، اگر کوئی خاتون بیوی ہے کسی کی تو شوہر کے حقوق اس پر لازم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، یاد ہے، پڑوسی پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے، بھائی بھائی کے حقوق کو ادا کرے۔ ہم جس سماج میں جس محلے میں رہ رہے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، ہر صاحب حق کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ برابری کی یاد۔ اللہ کے ساتھ آج، مخلوق کے ساتھ آج، اپنی ذات کے ساتھ آج اہمیت اس میں۔ تو پہلا کام جسے چلنا ہے لوگوں وہ ہے برابری، وہ ہے انسان۔ سماج میں کوئی شخص اپنے آپ کو برتر کو اور قائم نہ سمجھے۔ سماجی جو ناانصافیاں ہیں، فلاں برادر جو بہت معذرت ہے، آدمی کا
ایک انسان اور ایک مرد سے بنایا. یہ تمہارے قبیلے، یہ کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، وہ یہ تعارف، یہ صرف پریچے کے لیے، شناخت کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، ایک دوسرے پر فخر یا فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. سب برابر. تو آج ہم برابر تو کہتے ہیں عدالتوں کو عدالتیں اسی لیے کہتے ہیں کہ عدالتیں صاحب حق کو اس کا حق پہنچاتی ہیں. بھلے اس کا حق کچھ بھی ہو لیکن عدالت کی تعریف نہیں ہے. تو پہلا کام جس کے کرنے کا حق ہے وہ عدل. دوسرا کام جس کو کرنا ہے وہ احسان. اور تیسرا کام جسے کرنا ہے اپنے رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا. یہ تو ٹھیک کرنے کے تفصیل میں کروں گا بات. عدل، احسان اور رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ تین کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. تو تین باتیں کرنے کی اور تین کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے. ایک ہے فحشا، ینہا عن الفحشاء، اللہ بے حیائی سے کاموں سے تم کو منع کرتا ہے. دوسرے منکر سے منع کرتا ہے. منکر کہتے ہیں برائی کو، ایسا کام جس کے کرنے والے کو لوگ برا سمجھے، یا ایسا کام جو شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو منکر کہا جاتا ہے. اور تیسرا کام جس سے اپنے آپ کو روکتا ہے وہ ہے ظلم، زیادتی، سرکشی. تو تین کام کرنے کے عدل، احسان، ایتاء ذی القربی، اور تین کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے فحشاء، منکر اور بغی. ہم کہتے سرکشی کو، ظلم کو، زیادتی کو. اب اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بعد میں کروں گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یا زندہ صحبت باقی جب کے آئیں گے انشاءاللہ اس وقت عمل کریں گے. وعلیکم السلام.